جب مرنا ہے مرنے کا فیصلہ اٹل ہے، یہ عزم کیوں نہ کر لیں ہم، کیا ہماری زندگی بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دل غموں سے معمور ہے ایک وہ شخص جس کا چہرہ زخموں سے چور ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، جو ہر قاتل، سرکش، نافرمان سے پورا انتقام لینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ کل 5 جنوری 2024 بعد جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات کا دن بھی ہے۔ البتہ اسی دن ایک شخصیت جو 22 جمادی الثانی کے جلوس میں شریک تھے، انہوں نے اس جلسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بیان کی، ان کی عظمت بھی بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے آخر میں دعا کی اور دعا میں انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ طلبہ اور فتح عطا فرما یا اللہ، ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما، موت آئے ایمان والی شہادت والی منظور و مقبول میرے آپ موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فرما۔ ٹھیک اس کے بعد 15 سے 20 منٹ بعد اسلام آباد کے وہ شہر جس کا نام اسلام آباد ہے، پتہ نہیں کیوں اس اسلام آباد کے شہر میں، اسلام نام کے شہر میں اسلام پسندوں کا جنازہ اٹھا جاتا ہے۔ وہاں دن دہاڑے مین چوراہوں پر مولانا کو شہید کر دیا گیا اور گولی مار کر ان کے چہروں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس مضبوط چٹان انسان کو ظالموں نے برہم سے ان کے چہرے پر گولی مار کر ان کو شہید کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ آج ہم اس مشن کو پیچھے کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کفریہ کے خلاف آواز اٹھنے والی تحریک آج سے 35 سال پہلے، اس سے زیادہ 40 سال قبل، یہ امیر عظمت حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کی بنیاد رکھی اور اس کی آواز کو لے کر گلی گلی میں پہنچانے والے اور چوراہوں میں پہنچانے والے، مسجدوں میں، مدارسوں میں، خانقاہوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، اسٹیجوں پر، پروگرامات پر، ہر جگہ ان آوازوں کو لے کر شان صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتے رہے۔ کبھی جابر ظالموں نے ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکا اور ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے انہوں نے ہر ہتھ کنڈے اختیار کی، لیکن پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ وہ پہاڑ جیسا مضبوط انسان، چوٹی جیسی مضبوط چٹان کو پیچھے کرنے کے لیے کوئی حربہ اور کسر نہیں چھوڑی۔ آج ہمیں صحابہ کے دیوانوں سے یتیم کر دیا گیا۔ اس درویش انسان کو جنہوں نے کبھی کسی سیکورٹی کے مطالبہ نہیں کیا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ہر جگہ صحابہ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، ان کی پرچم کو لہرانے کے لیے، صحابہ کی بول چال کرنے کے لیے اکیلا میدانوں میں دوڑتا رہا۔ آج ظالموں نے گولیوں سے ان کے چہرے کو چھلنی کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما، یا شہید والی زندگی، شہادت والی موت عطا فرما۔ اس کے بعد یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، علی اعلان کہتے تھے کہ موت تو برحق ہے، ایک دن موت آنی ہے، تو اس موت سے کیوں ڈریں، اس موت کا خوف دل میں کیوں رکھے، موت کا خوف دل میں رکھنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ جب مرنا ہے مرنے کا فیصلہ اٹل ہے، یہ عزم کیوں نہ کر لیں ہم، کیا ہماری زندگی بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام۔ اور اسی طرح ہر جگہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے رہتے تھے۔
اس درویش کی اس 2024 میں بھی وہ ایک سادہ کیپیڈ والا موبائل استعمال کرتے تھے. انہیں کسی نے کہا کہ آپ ٹچ موبائل بڑا موبائل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، اس میں تصویریں ہوتی ہیں. اور آج سے کچھ چند ماہ پہلے نومبر کا مہینے میں ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. وہاں پہ میڈیا والے اور دیگر فوٹوگرافرز وہاں پہ تشریف لے کر آئے تھے. حضرت نے برملا ان کو کہہ دیا کہ یہ جنازہ ہو رہا ہے، یہاں کوئی تصویر کشی کی اجازت نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، یا ہمیں جنازہ پڑھنے کی اجازت دیجیے. اس قدر وہ تقوی اور پرہیزگاری سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. صوم صلات کے اتنے پابند تھے جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے ان کے گھر کی آج بھی پورے فیملی تہجد کے لیے جماعت سے اٹھ جاتے تھے اور اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے، پھر تلاوت کرتے تھے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد دیگر زندگی کے معاملات میں مشغول ہو جاتے تھے. کبھی ان سے عشرات کی نماز ہو، چاہے ابابین کی نماز ہو یا چاش کی نماز ہو، انہوں نے کبھی ناگاہ نہیں کی. نفلی عبادات میں بھی اتنے پابند تھے. اور روزے کے معاملات میں چاند کے قمری جتنے روزے ہوا کرتے تھے وہ بخوبی ان روزوں کو ادا کرتے تھے. اور نفلی عبادات میں بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس طرح صحابہ کرام کی عظمت پر پیرا دیتے تھے اسی طرح نفلی عبادات کو بھی بہت اہم سمجھ کر ان کو ادا کرتے تھے. آج اس درویش شخص کو ہم سے یتیم کر کے جدا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے رہنے والے اس طرح مضبوط چٹان بنا دے کہ مولانا کے ایک ایک گویائی کو پورے گلیوں میں پہنچا دے اور صحابہ کی عظمت اسی طرح بیان کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو